شاید ہی نہیں فرمائی. پورا محرم میری قوم کے بچوں کو جینے نہیں دیتے. بیٹا کالے کپڑے پہننے سے حسین کو کچھ نہیں ملے گا, ننگے پاؤں چلنے سے حسین کو کچھ نہیں ملے گا. تم اپنے بدن سے خون کیوں نکالتے ہو؟ بیٹا گھر بیٹھ کے حسین کو قرآن پڑھ کے بخشو. اور جاہلوں قرآن اسے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے. جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا ہو وہ تیری تلاوتوں کا محتاج نہیں ہوتا. تم ہمیں مشورے دیتے تھے حسین کو نفل پڑھ کے بخشو, حسین کو قرآن پڑھ کے بخشو. تم نے 10 ذی الحج کو ابراہیم کو نفل کیوں نہیں بخشے؟ ہاجرہ کو قرآن کیوں نہیں بخشا؟ اسماعیل کو نفل کیوں نہیں بخشے؟ تم نے 10 محرم کو بکرے ذبح کیے, دمبے ذبح کیے, شترے ذبح کیے. یہ لاکھوں روپیہ کیوں خرچ کیا؟ کہنے لگے ابراہیم کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے. پھر تجھے فرق سمجھ نہیں آیا؟ جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں, جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. ابراہیم کو بسم اللہ. یہ شیعہ خون ضائع کرتے ہیں. بسم اللہ. جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں, جس سے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. یہ زنجیر زنی کرتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ یہی خون مریضوں کو دو. ساڑھے ہے ہی نہیں. میں نے کبھی ممبر پہ کہا جی ہم شیعوں میں بھی کچھ ایسے ہیں, ہے ہی نہیں. وہ ہمارے تھے ہی نہیں. ہم میں آئے تھے, جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے. کہیں نہ کہیں تو کوئی خرابی آنی تھی نا. علی کو ماننے کے لیے رسول نے کلیہ دیا. مولا حسین کی قسم یہ کسی مولوی کا کلیہ نہیں ہے, رسول نے دیا تھا. امیر المومنین کو سینے سے لگا کے رسول نے ماتھا چومے کا کہا, یا علی اس سے بڑھ کے تیرا اعزاز کیا ہوگا؟ تجھے سوائے حلالی کو کوئی مان ہی نہیں سکتا. نہیں, مریض کو خون دو. حسین ابن علی پہ خون یہ سڑکوں پہ بہا دیا بچوں نے ضائع کر دیا خون. یہ ضائع کرنے سے حسین کو کیا ملے گا؟ یہ کسی غریب مریض کو دے دیتے. یہ جو بکرا تو نے ذبح کیا ہے پیسے بیوہ کو دے دیتا. اچھا, قربانی کے دنوں میں مولوی کوئی فتویٰ نہیں دیتا. انہیں پتا ہے کہ قربانی نہیں ہوگی تو کھال نہیں ملے گی, کھال نہیں ملے گی تو مدرسہ نہیں چلے گا. جس کی ابتدا میں صدقہ ہو وہ علی کو مانتا ہے. میں تو بعد اگر تسی پڑھ لو تو زیادہ بہتر نہیں. علی عمران ویسے لیٹ 10 منٹ کا گیپ بھی مطلب ہے میری بات کی جانب سے. لہذا میں گزارا یہ کرنا چاہوں گا کہ ابراہیم اور حسین کا فرق سمجھو. ابراہیم اور ہے, حسین. ابراہیم نبی ہے, نبوت کا مزاج اور ہے, امامت کا مزاج اور. جتنے اعتراض بندے محرم میں کرتے ہیں اللہ سب کے جواب حج پہ دے رہا ہے, وہاں چپ ہے. یہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے مجلسوں میں آ جانا چاہیے, آپ صرف آل محمد کے فضائل ہی کم نہیں ہیں. اچھا, اپنے بندے میں نے بڑے بڑے سوبر لوگ دیکھے ہیں کہ وہ ہمیں بٹھا کے سمجھا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں الوی صاحب, ہمارے اپنوں کے فضائل کو تھوڑے ہیں, ہمیں ضرورت ہی کیا ہے کسی کو چھیڑنے کی, ہے کہ نہیں ہے. باقی جتنے بندے قریب بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں بالکل بندہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ بات بڑی ٹھیک ہے جی. ہاں بس ہم اپنوں کے فضائل پڑھے, ضرورت ہی نہیں کسی دوسرے گھر جانے کی. اللہ کو قرآن میں موسیٰ کی بات کرنی چاہیے تھی, فرعون کا تذکرہ کرنا ہی نہیں چاہیے. میرے اللہ تو آدم کی بات کرتا. اتنا پاک قرآن ہم نے چوم کے اونچی جگہ پہ رکھنا تھا. تو نے ابلیس کا نام لکھ دیا, تو نے شداد کا نام لکھ دیا.
تو نے نمرود کا تذکرہ کر دیا. یہ اللہ نے دشمنوں کی باتیں کیوں کی ہیں؟ سچے کو ماننا سچ نہیں ہوتا، جھوٹے پہ لعنت کرنا سچ ہوتا ہے. یہاں بندے ہمیں مشورے دیتے ہیں، نہیں جی نہیں، بس آپ مجلسوں میں آئیں، یہ جی شیعہ لعنت کرتے ہیں. لعنت کیوں کرتے ہیں جی؟ اتنا پڑھا لکھا دور ہے، ضروری ہے کہ ہم نے اللہ کو بتانا ہے کہ ان پہ لعنت کر؟ اسے نہیں پتا، وہ خود لعنت کر لے گا. ہمیں اپنی زبان نہیں اس طرح کرنی چاہیے. اسلام اخلاق سکھاتا ہے. تو بھائی جان یہاں اسلام اخلاق آپ کو سکھا رہا تھا، وہاں جا کے طواف کرتے شیطان کو پتھر کیوں مار کے آئے؟ یہاں لعنت نہیں کرنے دیتے، وہاں سارے پتھر مار کے آئے. ایسا ہے جی؟ یہاں کہتے ہیں جی علم نہیں چومنا، وہاں پتھر چوم کے آئے. جسے حجر اسود کہتے، کالا پتھر. باقی کسی اینٹ کو نہیں مولوی چومتے، حجر اسود کو ضرور چومتے. یہاں پہ اعتراض کرتے، کپڑا شیخو پورے سے لاتے ہیں، گھر میں لگا کے چومنا شروع کر دیتے ہیں. لکڑی مارکیٹ سے لاتے ہیں، تازیہ بنا کے چومنا شروع کر دیتے ہیں. یہ لکڑی چومتے ہیں، یہ جی کپڑا چومتے ہیں. وہاں گئے تھے پتھر چومتے تھے. وہاں پہ جو کھڑے ہوئے معلمین ہوتے ہیں، وہاں پہ حج کے دنوں میں رش ہوتا ہے، بندے وہاں کے کہتے ہیں جی ہم حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے. وہ وہاں پہ کھڑے معلم کہتے ہیں کہ جی اگر آپ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے، جب آپ طواف کعبہ کرتے ہوئے حجر اسود کے بالکل سامنے جائیں تو اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو حجر اسود کی جانب کریں، پھر اپنی ہتھیلی کو حجر اسود سمجھ کے چومو. اپنی ہتھیلی کو حجر اسود سمجھ کے چومو. اپنی ہتھیلی کو حجر اسود سمجھ کے چومو. چومنا ہاتھ تھا، ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ کہنے کہ چوما ہاتھ تھا، نیت حجر اسود تھی. ہم چومتے تازیہ ہیں، نیت روزہ حسین ہے. متوجہ بات کی جانا. بسم اللہ. یہاں کہتے ہیں جی مجلسوں میں جلوسوں میں شیعہ قوم مستورات کو ساتھ لے کے جاتی ہے. اسلام پردہ سکھاتا ہے، اسلام غیرت سکھاتا ہے، اسلام عورت کو چار دیواری میں رہنے کا حکم دیتا ہے. یہ عورتیں جلوسوں میں کیوں آتی ہیں؟ یہ جو جلوسوں میں جاتی ہیں وہ تو ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں. جب طواف کعبہ کر رہے ہوتے، عورت کسی ملک کی، مرد کسی ملک کا، وہاں اکٹھے طواف ہو رہا ہوتا. یہاں ماتمی کو قمیض نہیں اتارنے دیتے. ایسا وہاں پہ بدن ننگا کیوں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ یہاں کہتے جلوس میں چلو نا، وہاں صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں. ایک پہاڑی صفا، ایک پہاڑی مروہ. میں خود دیکھ کے آیا ہوں، میں زیارت کر کے آیا، ارکان میں سے ہے. وہاں پہ ضرور دوڑنا پڑے گا. پہلے وہ پہاڑیاں تھیں، وہ پہاڑیاں برابر ہو گئی ہیں، وہ جگہ بالکل پلین کر دیا انہوں نے. وہاں پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں صفا میں مروہ پہ. وی آئی پی بندے وہاں جا کے دوڑتے ہیں. وہاں جا کے پہلے وہ تھوڑی ہچکچاہٹ سی تو محسوس کرتے ہیں، تو وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے مولوی سے پوچھتے کوئی گنجائش ہے؟ دوڑنا ہی پڑے گا. یہاں پہ جملہ مجھے مولانا شریف اصغر صاحب، آپ نے بزرگوں کو سنا ہوا ہے، آپ جملے کا لطف لیں گے. قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے خدا کہتا ہے یا یہاں دوڑو یا یہاں سے دوڑو. ہائے 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 ہائے، یا یہاں دوڑو یا یہاں سے دوڑو. یہاں تو دوڑنا ہی پڑے گا، یہاں تو دوڑنا پڑے گا. میرے اللہ میں دوڑ ہی نہیں سکتا. خدا نے کہا کیوں نہیں دوڑ سکتا؟ ہمت نہیں ہے. فرمایا کسی سے کہہ تجھے دوڑائے. پہلے جو پرانا وقت تھا وہاں پہ بازوؤں سے پکڑ کے دوڑایا جاتا تھا، چادروں پہ باندھ کے دوڑایا جاتا تھا. اب وہاں پہ ویل چیئر ہے، اور وہاں پہ بندے ہیں وہ جو کرائے پہ مل جاتے ہیں، وہ ویل چیئر رینٹ پہ دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ایسی سپیڈ ہوتی ہے کہ وہ یوں 3 منٹ میں بندے کو چکر لگوا کے کھڑا کر دیتے. یہ چل یہاں دوڑ. میں بڑی قیمتی بات آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، بڑی عزاداری پڑھ رہا ہوں نا میں حج سے، کہ حج میں ساری عزاداری کے طریقے ہیں. یا خود دوڑو، نہیں دوڑ سکتے دوڑاؤ. شریعت کا مسئلہ ہے، کسی مولوی سے پوچھ لینا
मेरे मालिक बीमार हूं, डॉक्टर ने तेज चलने से मना किया है। खुदा ने कहा फिर गुंजाइश है, बेशक तेज ना चल, चल आहिस्ता कदमों से, अपने शानों को इतनी तेजी से हरकत दे कि दूर से लगे कि तू दौड़ रहा है। अब मैं जुमला मुकम्मल कर दूं, मैं अगली बात मुकम्मल नहीं करूंगा, ज़हीन मेरा मजमा खुद पहुंच जाएगा। खुदा ने कहा या दौड़ो या दौड़ाओ या दौड़ने वाली शक्ल बनाओ। हाय हाय, हाँ हाँ हाँ, ये है मेरी कौम का हाफजा, या दौड़ो या दौड़ाओ या दौड़ने वाली शक्ल बनाओ। अब आई नबी की हदीस यार, या हुसैन को रो या रुलाओ या रोने वाली शक्ल बनाओ, या दौड़ो या दौड़ाओ या दौड़ने वाली शक्ल बनाओ।